أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. محترم حضرات، دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، اس سورۃ المائدہ کی آیت کا ایک ٹکڑا ہم نے پڑھا ہے جس میں اللہ رب العالمین نے اسلام کی ایک عظیم ترین خوبی بیان کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اس فرمان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کا فرمان وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اے لوگوں، ہمیشہ ایمان والو نیکی اور بھلائی کے معاملے میں دوسروں کا تعاون کرو۔ ایک دوسرے کا تعاون کرنا اچھی باتوں میں، نیکی میں، بھلائی میں، یہ اسلام کی بڑی عظیم ترین خوبی ہے اور انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے واقعات بیان کیے اور فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل مندوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے بڑی عبرتیں اور نصیحتیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنا ہوگا۔ فرعون نے بے دخل کیا، قتل کا فیصلہ کیا، راتوں رات خبر ملی، شہر چھوڑ کر کے نکل گئے اور مدین کا راستہ پکڑا۔ جیسے مدین شہر کے اندر داخل ہوئے، ہر ایک سے محروم ہے موسیٰ علیہ السلام، اہل ویال سے، ماں باپ سے، عزیز و اقارب سے، مال و دولت سے، صرف ایک جوڑا کپڑا رات کو پہن کر کے ننگے پیر نکلے۔ جیسے مدین کے اندر داخل ہوئے، ایک دیکھا کہ کنواں ہے اور لوگ پانی پلا رہے ہیں اپنے جانوروں کو۔ دو بچیاں اپنے بکریوں کو روک رکھی ہیں، بکریاں آنا چاہتی ہیں کنویں پر پانی پینے کے لیے، لیکن بچیاں آنے نہیں دیتی۔ موسیٰ کلیم اللہ نے پوچھا کیا بات ہے تم لوگوں کا؟ کہنے لگی کہ میرا باپ بوڑھا ہے، کوئی اللہ نے بھائی نہیں دیا ہے، ہم بہت ہی زیادہ بے بس ہیں، یہی بکریاں ہم اب دونوں بہنیں چراتی ہیں اور اسی پر ہمارے گھر کا گزارا ہوتا ہے۔ بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے ہم بکریوں کو دودھ پانی نہیں پلا پاتی۔ جب سارے لوگ پلا کے چلے جاتے ہیں تو بچا کھوچا جو پانی رہتا ہے وہی ہم پلاتے ہیں اپنے بکریوں کو۔ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں دونوں بچیوں کے خدمت کا جذبہ اللہ تعالیٰ نے دیا۔ آئے، بکریوں کو پانی پلا دیا اور بچیاں واپس گئی اپنے گھر۔ موسیٰ علیہ السلام بے سہارا تھے، ایک درخت دیکھا، درخت کے نیچے آئے اور کہتے رب لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ میں تیری ہر قسم کی رحمت کا محتاج ہوں۔ بچیاں گئیں، لیکن اس ایک خدمت خلق اور دو بچیوں کی مدد اور ان کی مشکلات کو حل کر دینے کا نتیجہ یہ نکلا کہ تھوڑے ہی دیر میں آئی، بچی بلا کے گئی۔ اللہ رب العالمین اس نیکی خدمت خلق کی برکت سے تھوڑی ہی دیر کے اندر دنیا کی ساری مشکلات آسان کر دی۔ بہترین قسم اس وقت دنیا کا اس علاقے کا سب سے بہترین انسان جو تھا، اس کی بیٹی سے شادی بھی ہو گئی اور اسی دن ان کو اللہ تعالی نے نوکری بھی اسی کے ہاں دے دی۔ انسان اس واقعے پر غور کرے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان من کان فی حاجت اخیہ المسلم کان اللہ فی حاجتہ، جب کوئی انسان مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے کام آتا ہے اور ان کی مشکلات دور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس انسان کی ساری مشکلات کو دور کر دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑا عبرتناک واقعہ ہے کہ جب انسان خدمت خلق کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی مشکلات دنیا کی کیسے آسان کر دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، اے لوگوں تم میں سب سے اچھا انسان ہے جو لوگوں کے کام آتا ہے۔
اور لوگوں کی مشکلات میں حصہ بتاتا ہے۔ الحمدللہ اس بلا اور وفا کے موقع پر جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں بھی بہت ساری جمعیات، بہت ساری شخصیات، بہت سارے اصحاب خیر نے مدد کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ان کی مدد فرمائے، اور جو وعدہ کیا ہے کہ جو میرے بندوں کے کام آتا ہے اور وہ مشکل حل کرتا ہے، میں اس کی مشکلات حل کرتا ہوں اور میں اس کی بیڑی بناتا ہوں۔ اللہ اس تعالیٰ اس فضیلت کا مستحق بنائے، اور دنیا میں جہاں بھی مسلمانوں نے اپنے مسلمان بھائیوں یا غیروں کی اس معاملے میں مدد کیا ہے، یہ نیک کام ہے، اچھا کیا ہے، اللہ ان سب کی خدمات کو قبول کر دے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، اے لوگوں تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، لوگوں کے کام آتا ہو۔ اور فائدہ پہنچانے کا دو طریقہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ سامنے والوں کی مشکلات میں کو دور کیا جائے اور ان کے کام آیا جائے، نمبر دو ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ بھلائی اور اپنے دیے ہوئے مال سے، علم سے، قوت سے، طاقت سے اور دوسروں کو فائدہ پہنچایا جائے۔ خیر الناس من ينفع الناس، اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو خیر الناس بنائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا احب الناس الی اللہ انفعهم للناس، اے لوگوں سب سے زیادہ اللہ اپنے ان بندوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ کے بندوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والے ہوتے ہیں۔ اپنے مال، اپنے علم، اپنی قوت، اپنی طاقت، اپنی صلاحیت، اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمتوں سے جو سب سے زیادہ اللہ کے مخلوق کو فائدہ پہنچاتے ہیں وہی سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ ہوتا ہے۔ دوستو اللہ تعالیٰ کے محبوب بننے کی کوشش کرو۔ آپ نے آگے ارشاد فرمایا وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ، اور اللہ رب العالمین کے نزدیک تم جتنے اعمال کرتے ہو، فرائض کے بعد، واجبات کے بعد، ارکان ادا کرنے کے بعد، سب سے بہترین اعمال آپ نے فرمایا چند ہے۔ نمبر ایک فرمایا احب الاعمال الى اللہ سرور تدخلہ علی مسلم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ کسی دکھی انسان کے دل میں خوشی کی لہر دوڑا دو، اس کی مشکلات حل کر دو، اس کے کام آ جاؤ، اس دکھی دل کا انسان دل خوش ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ رسول نے ارشاد فرمایا یہ سب سے بہترین انسان ہے۔ دوستو ہماری پیدائش کا اور دنیا میں آنے کا ایک بڑا مقصد یہی ہے کہ ہمارے اندر انسانیت ہو اور ہم غیروں کو فائدہ پہنچانے والے بنے، دوسرے کے دکھ درد میں کام آئے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں واضح طور پر اسے بہترین اعمال قرار دیا ہے۔ نمبر دو آپ نے ارشاد فرمایا غیروں کے دل کو خوش کر دینے کے بعد سب سے بڑا عمل جو ہے آپ نے ارشاد فرمایا او تکشف عنہ قربتن، کسی مسلمان پر کوئی دکھ ہے، کوئی پریشانی ہے، اس تنگی اس پریشانی کو دور کر دینا یہ سب سے بڑا عمل اور اللہ تعالیٰ کو محبوب عمل ہے۔ نمبر تین او تقضی عنہ دینا، کوئی انسان مقروض ہے، قرض کے نیچے دبا ہوا ہے، قرض ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اگر اس کا انسان قرض ادا کرا دے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب عمل ہے۔ نمبر چار او تطرد عنہ جوعا، کسی بھوکے پریشان انسان کے کھانے پینے کا انتظام کر دیا جائے، یہ اللہ رب العالمین کے اعمال محبوب اعمال ہیں۔ یہ چار اعمال اس حدیث کے اندر اللہ رسول نے بیان کیا۔ آخر میں ارشاد فرمایا والا ان امشی ما اخیہ فی حاجت احب الی من ان اعتکف فی هذا المسجد شہرا، اے اللہ کے بندو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے امت کو یاد رکھو، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جس نے ہمیں تمہارے درمیان رسول و پیغمبر بنا کر کے بھیجا ہے، میں اپنے کسی مسلمان پریشان بھائی کے لیے اگر 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ اس کے کام بنانے کے لیے میں اس کا ساتھ دے دیا تو اللہ کی قسم اس ہماری مسجد میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے بڑا اجر و ثواب مل جاتا ہے۔
اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد. دوستو، ایک دوسرے کے کام آنے والے بنو. حدیث کے راوی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے. ایک شخص آیا بڑا پریشان. اس نے کہا حضرت فلاں آدمی نے قرضہ لیا، ہمارا اس کے اوپر حق ہے، بار بار ہمیں بلاتا ہے، سالوں گزر جا رہے ہیں چکر لگاتے ہوئے لیکن آج تک وہ نہیں دیا، ذرا کچھ دعا بتائیں یا کوئی اس کا حل نکالیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعتکاف چھوڑے اور نکل گئے. لوگوں نے کہا ارے کیا بات ہے، اعتکاف میں ہو، کہاں جا رہے ہو؟ بات سنو، اللہ کی قسم، نبی علیہ السلام کی قبر کی طرف اشارہ کیے. یہ صاحب قبر، اس قبر میں رہنے والے جو اللہ کے رسول اور پیغمبر ہیں، ابھی قریب ان کے وفات سے پہلے میں نے ان کو فرماتے ہوئے سنا تھا، اگر کوئی انسان اپنے مسلمان بھائی کے کام کے لیے 1 گھنٹہ اگر ٹائم نکال لیتا ہے تاکہ اس کا کام بن جائے، تو میری اس مسجد میں اعتکاف کرنے سے ایک مہینہ اعتکاف کرنے سے زیادہ اجر و ثواب اللہ دیتے ہیں. تو میں ایک بڑے ثواب کے لیے چھوٹے ثواب کی چیز کو چھوڑ دے رہا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو مل کی توفیق نصیب فرمائے. الہ العالمین تمام پریشان بھائیوں کی پریشانی کو دور کر دے، اور جن ساتھیوں نے تعاون کیا ہے یا آپس میں ابھی ایک دوسرے کے کام آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے. الہ العالمین جس ملک میں ہمیں وہاں کے رئیس الدولہ اور ان کے آوان اور انصار جو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرما. اللہ رب العالمین ہر پریشانی سے انہیں بچا لے اور ان سے وہ کام لے جس میں آپ کو راضی کر، آپ کی رضا حاصل ہوتی ہے. اور جس شہر میں رہتے ہیں، خاص طور سے حاکم شہر کا شیخ سلطان حفظہ اللہ کو اللہ تعالیٰ ہر بلا ہر آفت سے بچائے اور ہر آنے والے مشکلات سے دور رکھے. اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کا سایہ ہم پر دیر رکھے، اور جب تک یہ زندہ ہیں صحت اور عافیت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ان کو نیک کام کی توفیق نصیب فرما. ہر غلط کام سے اللہ تعالیٰ ان کو بچانا، ان کے ہاتھوں کو روک لینا. اللہ اس ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے. دنیا میں جتنے بھی مسلمان ملک ہیں، اللہ تعالیٰ ہر جگہ مسلمانوں کے جان مال عزت کی حفاظت فرما. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. واذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اکبر. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.